مجنو بیچارہ راتوں کو اٹھتا تھا اور اٹھ اٹھ کے بہت دعائیں کرتا تھا کہ اللہ مجھے لیلا دے دے، لیلا سے میرا نکاح کرا دے، لیلا سے میرا نکاح کرا دے، مگر دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسے سچویشن پیدا کرتے ہیں اور ان سچویشنوں کے ذریعے حق تعالی شانہ لیپس اینڈ باؤنڈز میں ولایت کے مقامات طے کرا دیتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، مجاہدے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اختیاری ایک اضطراری، اور بغیر مجاہدے کے کوئی شخص بھی ولایت کے مقامات طے نہیں کر سکتا۔ مجاہدہ ضروری، مجاہدہ اپنے نفس کے خلاف کام کرنا، مجاہدہ اپنے نفس کے خلاف حق تعالی شانہ کی مرضی پہ چلنا، یہ جو مجاہدہ ہے ایک اختیاری والنٹری اور دوسرا غیر اختیاری انوالنٹری۔ والنٹری مجاہدے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی والنٹریلی اپنی مرضی سے مجاہدہ کرتا ہے، رات کو سوتا ہے لیٹ اور اٹھ جاتا ہے جلدی تہجد کے وقت خود اپنی مرضی سے، پوری رات عبادت میں گزارتا ہے اپنی مرضی سے، ایام بیس کے روزے رکھتا ہے اپنی مرضی سے، سیکریفائس مجاہدہ۔ اور دوسرا ہے غیر اختیاری مجاہدہ، جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، نہیں چاہتا تھا، اس نے خود قتل نہیں کیا، اس لیے کہ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو قیامت تک اپنے بیٹے کو نہ مرنے دیتا۔ انتقال ہو گیا جوان بیٹے کا، دل پر صدمہ آیا، صدمہ، اور شیطان طرح طرح سے بہکا رہا ہے، اتنی ساری تیری نیکیاں کیا کام آئی، جوان بیٹا اللہ نے اٹھا لیا، مگر یہ جمتا ہے اور کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چوری ہو گئی، دل پر صدمہ آیا، برداشت کر گیا، لوگ حسد کر رہے ہیں بیجا، صبر کر گیا۔ یہ غیر اختیاری مجاہدہ، غیر اختیاری، اگر اس کے بس میں ہوتا تو ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرتا۔ یہ غیر اختیاری مجاہدہ اختیاری مجاہدے سے بہت بڑھ کر ہے، بہت بڑھیا ہے۔ اس میں تو وہ اٹھتا ہے خود اور وہ کام کرتا ہے جو اس سے ہو سکتا ہے، اس میں وہ کام کرتا ہے جو نہیں کر سکتا، مگر اللہ نے اس کے اوپر وہ مجاہدہ مسلط کر دیا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں، ارباب معرفت فرماتے ہیں کہ غیر اختیاری مجاہدے سے ولایت کے مقامات جتنے جلدی طے ہوتے ہیں اختیاری مجاہدات سے نہیں ہوتے۔ بس صبر چاہیے، صبر، تھوڑا صبر کر لے، صبر۔ اب یہ روتا ہے اٹھ کر شادی ہو جائے، میری شادی ہو جائے، میری شادی ہو جائے، نیک آدمی تھا، ناجائز کام تو کرنا نہیں چاہتا تھا، شادی ہو جائے، مگر نہیں ہوتی تھی، بہت پریشان۔ ایک دن سجدے میں گر گیا اور کہا اے اللہ آج تو فیصلہ چاہیے، آپ مجھے لیلا دے بھی سکتے ہیں اور میرے دل سے لیلا کی محبت نکال بھی سکتے ہیں، زندگی میری بیکار، یا تو لیلا دے دیجئے اور لیلا ہمارے مقدر میں نہیں ہے تو لیلا کی محبت نکال دیجئے، آج فیصلہ چاہیے۔ بہت ستایا جا رہا ہوں، بہت ستایا جا رہا ہوں، یہ پریشانی کی زندگی اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ آپ لیلا کی محبت نکال دیجئے یا لیلا دے دیجئے۔ روتا رہا روتا رہا روتا رہا، دعا کرتا رہا، دعا کرتے کرتے روتے روتے آنکھیں لگ گئی، نیند میں پڑ گیا، اونگ آ گئی، خواب دیکھ رہا ہے کہ کوئی کہنے والا حق تعالی شانہ کی طرف سے کہہ رہا ہے کہ مجنو تو نے سچ کہا، ہم لیلا تجھے دے بھی سکتے ہیں اور تیرے دل سے لیلا کی محبت نکال بھی سکتے ہیں، مگر مجنو تو یہ تو بتا کہ اگر ہم نے لیلا دے دی یا لیلا کی محبت تیرے دل سے نکال دی تو یہ تہجد میں جو تو پیشانی رگڑ رہا ہے یہ بھی باقی رہے گا؟ ہم نے تو تجھے لیلا کے چکر میں اسی لیے ڈالا ہے کہ جب تک یہ چکر رہے گا اس وقت تک تیرے یہ سجدے رہیں گے، اور ہم تیرے ان سجدوں کو بہت محبت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، اسی لیے تجھے اس سچویشن میں ہم نے ڈالا ہے۔ اور جب ایک وقت آئے گا جس مقام تک پہنچانا ہوگا اس مقام پر پہنچ جائے گا تو یا تو لیلا دے دیں گے یا لیلا کی محبت تیرے سینے سے نکال دیں گے۔